التجائے مولا بڑا جدید ہے نا. بہت سارے ایسے لوگ موجود نے جڑے کدے کدے ترجمان آل حق ہونے آئے, جڑے کدے کدے ترجمان آل سنت ہونے آئے. اہل سنت نے معاملات اور مسلمات منانے واسطے بڑے بڑے مناظرے کرنے ہونے آئے. اج وہی غیرانیاں چولیاں بیٹھے وہ نقصان پہ کرنے جڑا اہل سنت دا پچھلا کتنی عرصہ تو نظر نہیں آتا بھائی اتنا نقصان کسے کیتا ہوئے. اس واسطے میں بزرگاں کی موجودگی سے دعا کر سا کہ اللہ اس سٹیج قائم رکھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بزرگاں نے قدمات ہاتھ رکھ کے ٹھیک طریقے نال ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, استاد جی قبلہ فرما رہے سن کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد نال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سرکار ایک خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور دے آن نال اللہ نے ہر چیز پاک فرما دیتی. اور درمیان ایک جملہ میں سنیا تو میرے ذہن سے گل آ گئی کہ عالم ارواح دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا فیض جو تقسیم فرماندے رہے, اس تو جتنی شخصیات نے فیض حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرما دیتی. تھوڑا جا ماحول بڑھاؤ نا, وہ کئی تھکے بیٹھے ہو دب کیا کو سبحان اللہ. اور جدو دنیا تشریف فرما ہوئے جو میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اسا مقام صحابیت عطا فرما دیتا. چونکہ ساڑا تعلق دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ نال ہے اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ایک عظیم ولی حضور غوث الزمان خواجہ خواجگان خواجہ عبد الرحمن چوروی رحمت اللہ علیہ مرہون منت ہے. اور میں اپنے متعلق عرض کراں کہ میرے جیسے ایک گناہگار دا ایک بھی اعزاز ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بندہ ناچیز دی ڈیوٹی جمعہ پڑھانے واسطے دربار علیہ چور شریف لائی ہوئی. آنکھو نا یارا سبحان اللہ. میری عادت ہے کہ جتھے بھی کوئی گل ہوئے نا, جس جگہ تے بھی اج کل میں جاواں کوئی گل بات کرنی پے تو میں خواجہ صاحب دی گل وچ لازمی کرنا ہوں, کیونکہ انہاں بزرگاں دی گل کرنے نال اپنے عقیدے بھی مضبوط ہونے تے 14 صدیاں تو جڑا اہل سنت دے نظریات دا ایک سلسلہ چلدا آ رہا ہے اس دی صحت بھی ٹھیک نظر آنی پئی ہونی ہے. تے خواجہ صاحب نے عالم ارواح دی گل کیتی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی سرکار دے عالم ارواح دی گل کیتی کہ حضور جدو عالم ارواح وچ آئے حضور کس طرح فیض تقسیم فرمانے آئے تے سرکار تو جڑے انبیاء کرام نے فیض لیا وہ تے لیا ہی رہا ہے. اس تو علاوہ جتنی بھی مخلوق موجود ہے سرکار دے امتیاں جو جڑا حضور دی بارگاہ جے پس متوجہ ہویا ہے اللہ نے اساں بھی مستفیض فرما دیتا ہے. خواجہ صاحب نے یہ جڑا مسئلہ ذکر کیتا یہ پہلے سپارے چی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و حبیبک النبی الامی الذی طاف الارواح نورہ. یا اللہ سادی حاضری قبول فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر او جے تیرا پیارا مصطفیٰ کریم عبد کا و رسول کا و حبیب کا, یا اللہ تیرا پیارا عبد بھی ہے او پیارا مصطفیٰ کریم, یا اللہ تیرا محبوب بھی ہے. الذی طاف الارواح, او پیارا مصطفیٰ کریم جدو عالم ارواح دے اندر آپ موجود سن اللہ نے جتنی روحاں بھی پیدا کی دیا وہ ساری روحاں میرے مصطفیٰ کریم دی روح مبارک دا طواف کر دیا رہی طاف الارواح نورہ. وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم کا جو نور جلوہ نما تھا کائنات کی ساری روحیں اس نور مصطفیٰ پہ گرد طواف کرتی رہی بالتسبیح والتحلیل. طواف رسول اللہ کے نور کا تھا
اور اس طواف کے دوران تسبیحات اور تحلیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ کتنی عرصہ تک؟ حضور خواجہ چوروی فرماتے ہیں 170 الف سنۃ، 170 الف سنۃ، 1,70,000 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ سرکار کا نور وہاں پر عالم ارواح میں موجود ہے اور پوری کائنات کی روحیں میرے نبی کے نور کا طواف کر رہی ہیں۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، فرمایا اتنی عرصہ تک صرف طواف کرتے رہے، دیکھا کسی نہیں، خالی کیا کرتے رہے؟ تکیا شکیا۔ ثم امروا لینظروا الیہا، پھر رب دی طرف حکم ملیا، فرمایا چلو کوئی پوری کائنات دی اور روحو ہن تسی سارے میرے مصطفیٰ کریم دا دیدار کر لو۔ عالم ارواح دی گل ہے، فرمایا اوتھے سارے نو اجازت مل گئی، ثم امروا لینظروا الیہا، چلو بھائی تانوں اجازت ہے ہن مصطفیٰ کریم دے نور مبارک دا دیدار کر لو۔ سرکار دا دیدار دی جدو اجازت مل گئی عالم ارواح وچ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں انہاں وچ ہن پھر تک نا بیک وقت پورا جسم مبارک تے نہیں نہ ویکھیا جاندا، کسی دی نگاہ اٹھی تے حضور دی اکھیاں تے پے گئی، تھوڑا جا دب کے، کسی دی نگاہ اٹھی تے سرکار دے ہتھاں تے پے گئی، کسی دی نگاہ حضور دی داڑھی مبارک تے پے گئی۔ واہ چھور شریف دے پیرا تو ساریاں ہی گلاں بیان کر دتیاں۔ آپ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَىٰ رَأْسَهُ صَارَ لِلْخَلْقِ سُلْطَانًا وَخَلِيفَةً، انہاں دے وچوں کچھ ہو سن جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ویکھیا، اللہ نے سر مبارک ویکھن دی برکت نال انہاں ساریاں روحاں نوں کائنات دے اندر بادشاہیاں عطا فرما دتیاں نے۔ وَمَنْ رَا جَبَتَهُ سَارَ أَمِيرًا عَادِلًا، جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا متھا مبارک ویکھیا، اللہ تعالیٰ نے اسے امام عادل بنا دیتا ہے۔ وَمَنْ رَا عَيْنَيْهِ، اور مدرسے والے طلب علموں تسی آکھو سبحان اللہ، تہاڈی گل خواجہ صاحب کر دیتی ہے۔ جتنے قرآن شریف پڑھن پڑھان والے یاد کرنے لے ذرا خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ، واہ چھور شریف دے پیرا کیڑی سونی گل کیتی ہے۔ من را عینیہ سارا حافظ لکلام اللہ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس خوش نصیب نے عالم ارواح دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دیا اکھیاں دی دیدار کیتا، اکھیاں دی زیارت کر لئی، اللہ تعالیٰ نے اکھاں مبارک دی زیارت دی برکت نال دنیا میں قرآن مجید دا حافظ بنا چھڈیا ہے۔ جس نے جہاں بھی دیکھا، اجے بڑا لمبا سلسلہ موجود ہے، کدی اکھیاں دی گل کیتی، کدی جناب علی نک مبارک دی گل کیتی، کدی ہتھ دیاں انگلیاں دی گل کیتی، سرکار دے جسم مبارک دے جس حصے نوں عالم ارواح دے اندر کسی خوش نصیب نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس دی برکت نال اس دنیا میں مرتبہ اور مقام عطا فرما دے۔